کے رسول غریب وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، درہم نہ ہو، دینار نہ ہو. آپ نے فرمایا المفلس فی امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ. میری امت میں سب سے غریب آدمی، سب سے فقیر آدمی، سب سے قلاش آدمی وہ ہوگا جو قیامت کے دن نماز بھی لے کر کے آئے گا، روزہ بھی لے کر کے آئے گا، صدقہ خیرات بھی لے کر کے آئے گا، دان وغیرہ بھی اس نے دیا ہوگا. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا. لیکن کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. اس کی نیکیاں ان لوگوں کو بانٹ دی جائیں گی، اس کی نمازیں دے دی جائیں گی، اس کا روزہ دے دیا جائے گا، اس کا صدقہ خیرات دے دیا جائے گا جن لوگوں کو اس نے حق مارا ہوگا. فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی کچھ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، اے اللہ اس نے میرا بھی حق مارا تھا، اے اللہ اس نے میرے حقوق العباد پر حملہ کیا تھا، اے اللہ اس نے مجھے بھی زبان سے تکلیف پہنچائی تھی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں. جس کو اس نے جس کا حق مارا ہوگا ان تمام لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے. اور وہ انسان جو دنیا سے نیکیاں لے کر کے چلا تھا، روزے لے کر کے چلا تھا، نماز لے کر کے چلا تھا، صدقہ اور خیرات لے کے چلا تھا، اب اس کا حال کیا ہو جائے گا؟ وہ گناہوں سے لت پت ہو جائے گا، وہ گناہوں سے بھر جائے گا. ثم یطرح فی النار. اور پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ، یہ ہے حقوق العباد میں کوتاہی کا انجام. میرے خیال سے آپ جانتے ہیں اسلام میں شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اپنے رب کے پاس وہ روزی پا رہے ہیں. وہ اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے ان شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ پرندوں کے اندر ڈال دیتا ہے اور وہ پرندے جنت کی سیر کرتے ہیں، جنت کے باغات کی سیر کرتے ہیں. اتنا بڑا مقام ہے شہید. لیکن اگر شہید بھی حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرضہ معاف نہیں ہوتا. اگر اس نے دنیا میں قرضہ لیا ہے اور قرضہ نہیں دیا ہے تو اس قرضے کا حساب اس کو قیامت کے دن دینا پڑے گا، کیونکہ قرضے کا تعلق حقوق العباد سے. ہمارے یہاں باپ کے مرنے کے بعد اولاد آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، یہ کھیت میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ جائیداد میری ہے. آج باپ کی جائیداد کی بڑی چنتا ہے، باپ کے قرضے کی بھی چنتا ہے. پتہ لگاؤ تمہارے باپ نے کس سے قرضہ لیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دعا کرتے تھے، آپ قرضے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من المحتم والمغرم. ہر نماز میں آپ یہ دعا کرتے تھے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں گناہوں سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضے سے. قرضہ بڑی خطرناک چیز ہے. اس لیے اسلام کا قانون ہے انتقال کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ مرنے والے کی تجہیز و تکفین اس کے مال سے کی جائے. مرنے والا جو مال چھوڑ کے جائے گا اسی مال میں سے اس کی قبر تیار ہوگی، اس کا کفن تیار ہوگا، اس کا جنازہ تیار ہوگا. ہاں کوئی رشتہ دار ذمہ داری لے لے، بیٹے ذمہ داری لے لے، الگ بات ہے، ورنہ پہلا کام کیا کیا جائے گا؟ اس کے کفن دفن کا انتظام اس کے مال میں سے. دوسرا کام کیا کیا جائے گا؟ اگر میت کے اوپر قرضہ ہے تو قرضوں کا پتہ لگا کر کے قرضہ ادا کیا جائے گا. تیسرا کام یہ کیا جائے گا اگر میت نے وصیت کی تھی، اپنی کوئی زمین قبرستان کو دے رہا تھا، عیدگاہ کو دے رہا تھا، مسجد کو دے رہا تھا، مدرسے کو دے رہا تھا، کسی غریب کو دے رہا تھا، تو یہ دیکھا جائے گا جو اس نے وصیت کی ہے اگر اس کے پورے مال کا 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے تو 1/3 سے زیادہ جو وصیت ہے اس کو انویلڈ اور اویدھ مانا جائے گا. اگر مان لو وہ 30 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے تو 10 لاکھ روپے سے زیادہ کی وصیت وہ نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو نہیں مانا جائے
جائے گا صرف 10 لاکھ. اگر 30 لاکھ چھوڑ کے گیا ہے تو 10 لاکھ روپیے کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. اس نے اگر عیدگاہ میں دیا تھا عیدگاہ میں دے دیا جائے گا, قبرستان کے لیے دیا تھا قبرستان میں دے دیا جائے گا, مسجد کے لیے بولا تھا مسجد کے لیے دے دیا. یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو, ہمارے یہاں کچھ لوگ اپنے بیٹوں کو وصیت کر دیتے, بیٹی کو وصیت کر دیتے, میرے مرنے کے بعد یہ والا کھیت میرے بڑے بیٹے کو دے دینا, یہ والا مکان میرے چھوٹے بیٹے کو دے دینا. لا وصیت لوارث, اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو وارث ہے, بیٹا وارث ہے, بیٹی وارث ہے, آپ بیٹا اور بیٹی کو وصیت نہیں کر سکتے. بیٹا بیٹی تو آٹومیٹک آپ کی وراثت میں حصہ پائیں گے. وصیت ہمیشہ غیر وارث کو کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی بچہ گود لے لیا ہے, بچہ اگر آپ نے پالا ہے, کوئی بچہ اگر آپ نے گود لے لیا ہے, پال سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس بچے کی ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوائیں. بچے کا باپ جو ہے وہ اوریجنل باپ, اس کا نام وہی چلے گا, آپ اپنا نام نہیں چلا سکتے. اب یہ الگ بات ہے ہمارے دیش میں چونکہ قانونی پیچیدگی بہت ساری آتی ہے, آدھار کارڈ پہ, پین کارڈ پہ, راشن کارڈ پہ آپ نے اپنا نام چڑھا لیا ہو تو وہ ایک مجبوری کی صورت میں تو جائز ہو سکتا ہے. لیکن جہاں اسلامی طور طریقے پر ولدیت, جیسے نکاح کے ٹائم آپ کو اگر ولدیت ظاہر کرنا ہے تو وہاں پہ آپ اوریجنل جو باپ ہے اسی کا نام آپ لیں گے, آپ اصل باپ کا نام بچے کے ساتھ ڈالیں گے. آپ کے پال لینے سے وہ آپ کا بچہ نہیں اور نہ آپ کا وہ وارث بنے گا. آپ اگر بے اولاد بھی ہیں اور آپ نے کوئی بیٹا پال لیا ہے تو وہ آپ کا وارث نہیں ہوگا. آپ اپنے مال کی وصیت اگر کرنا چاہیں تو اس بچے کو جس کو آپ نے پالا ہے اس کو 1/3 یعنی 30 لاکھ اگر آپ نے چھوڑا ہے تو 10 لاکھ تک آپ وصیت کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ وصیت نہیں کر سکتے, وہ باقی سارا مال وارث. تو یہ تیسرا کام کرنا ہے. چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ وراثت تقسیم کی جائے گی, اور یہ وراثت جتنا جلدی ممکن ہو مرنے والے کے مرنے کے بعد تقسیم کر دی جائے گی. آج باپ مر جاتا ہے 20 سال تک وراثت کا بٹوارا نہیں ہوتا ہے, اور بڑی ماں کہتی ہے نہیں میرے سب بچے میرے ساتھ رہیں گے, میں الگ الگ نہیں کرنا چاہتی ہوں. ماں کا احترام اپنی جگہ ہے, ماں کی عزت اپنی جگہ ہے, مگر شریعت کا قانون یہی ہے کہ مرنے والے کی وراثت جو ماں کا حق ہے وہ ماں کے نام کر دیا جائے, اور جو بیٹوں کا ہے وہ بیٹوں کے نام کر دیا جائے. ممبئی میں ہماری جماعت کے بہت مشہور عالم ہیں ڈاکٹر عبید الرحمان مدنی حفظہ اللہ, ان کے وہ رہنے والے یو پی کے, اتر پردیش کے سدھارتھ نگر کے رہنے والے ہیں. باپ کا انتقال ہوا, بمبئی سے فلائٹ پکڑ کے یو پی آئے, باپ کے جنازے میں شامل ہوئے, جنازے کی نماز پڑھائی, شام ہوئی, سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا, پورا جائیداد کا زمین کا مال کا کیلکولیشن کیا اور سارے بھائیوں میں بانٹ دیا. گاؤں والے حیران, یہ کیسا طریقہ ہے؟ باپ کا بھی صبح انتقال ہوا اور شام کو انہوں نے وراثت بانٹ دی. کہا یہی صحیح طریقہ ہے, یہی قرآن و حدیث کا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہم نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ قرآن و حدیث پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہمیں عجیب لگتا ہے, لیکن صحیح بات یہی ہے کہ مرنے والے کے مرنے کے بعد جتنا جلدی ممکن ہو ہم وراثت کو بانٹ دیں, جس کا جو حصہ بنتا ہے وہ اس کو ہم دیں. تو حقوق العباد میں میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں ہیں. اب آئیے ذرا ہم اس آیت کے اوپر غور کریں جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36, آیت نمبر 36 ہے, اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 10 حقوق بیان کیے ہیں. اسی لیے علماء اس آیت کو آیت الحقوق بولتے ہیں. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک حق اپنا بیان کیا ہے اور 9 حق اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا بیان کیا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ میرے بندو حقوق العباد کو تم ہلکے میں مت لینا, حقوق العباد کو چھوٹا مت سمجھنا, حقوق العباد کو معمولی مت سمجھنا. اللہ نے 10 باتیں بیان کی, اس میں سے ایک حقوق اللہ میں سے ہے اور 9 باتیں حقوق العباد. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں ذرا سا بھی شرک مت کرو. ذرا سا بھی شرک کرنے کی اجازت نہیں ہے. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے, سامنے سے بلی راستہ کاٹ دے اور ڈرائیور کے دماغ میں یہ آ جائے بلی نے راستہ کاٹ دیا تو بڑا خطرہ ہو گیا, اب سامنے ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ سوچ بھی میرے پیارے ساتھیوں توحید کے خلاف. ماں بچے کو مالش کر رہی ہے اور مالش کرنے کے بعد ماں اپنے بچے کی پیشانی پر کاجل کا ٹیکا لگاتی ہے. پوچھو کیوں لگاتی ہو؟ کہتی کاجل کا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی ہے. پوچھو تم کو کس نے بتایا؟ کیا قرآن نے بتایا؟ کیا نبی نے بتایا؟ کیا صحابہ نے بتایا کہ بچے کو کاجل کا ٹیکا لگانے سے تم کو نظر نہیں لگے گی؟ میرے پیارے بھائیوں, میری پیاری ماں اور بہنوں, یہ بچے کو نظر سے بچانے کے لیے کاجل کا ٹیکا لگانا یہ بھی توحید کے خلاف ہے, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے.
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا کر دینے سے کوئی اسلام سے خارج ہو گیا. شرک کی بھی بہت ساری کیٹیگری ہوتی ہے، مگر یہ بھی ایک طریقے کا شرک ہے کہ آپ ایک کاجل کے ٹیکے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ کاجل کا ٹیکا ہمارے بچے کو نظر بد سے. بہت سارے سماج میں، مسلمانوں کے معاشرے میں شادی شدہ عورتیں منگل سوتر پہنتی. پوچھو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں سہاگ کی نشانی. معاف کر، اسلام میں عورت کے لیے سہاگ کی اس کے جسمانی اعتبار سے کوئی نشانی نہیں. سہاگ کی نشانی نہ تیرا منگل سوتر ہے، نہ تیرے ہاتھ کی چوڑی ہے، نہ تیرے بالوں کا گجرا ہے، نہ تیرا زیورات ہے. اسلام میں شادی شدہ عورت کی کوئی ایسی ظاہری نشانی نہیں ہے. اور یہ منگل سوتر آپ کے اسلام کا اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں. یہ غیر مسلموں کے یہاں ایک کانسیپٹ ہے. ان کے یہاں منگل سوتر جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جب تک منگل سوتر ہے گلے میں تب تک منگل رہے گا. پتنی جو ہے وہ پتی کے اس کے شادی میں اس کے سہاگ میں رہے گی. ان کے یہاں یہ عقیدہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں اگر عورتیں اس نیت سے پہن رہی ہیں، مالا پہن سکتی ہیں اور لاکٹ پہن سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن منگل سوتر جو اس عقیدے کے ساتھ پہنا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور یہ بھی توحید کے خلاف ہے. بڑی باریک چیز ہے. کبھی کبھی زبان سے نکلنے والی ایک چیز بھی ہمیں شرک کے دائرے تک پہنچاتی. ابھی میرا ایک پروگرام تھا جبل پور میں مدھیہ پردیش میں. اتفاق سے جس دن پروگرام تھا میں اس دن خالی تھا، میں نے ٹائم دے دیا. اب ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا جہاں پہ پروگرام کا اسٹیج لگا وہاں پہ خواجہ صاحب کے ماننے والے تھے. اب خواجہ صاحب کے ماننے والے اسی دن وہ عرس منا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ وہابی لوگوں کی چال ہے، وہابی لوگوں نے جان بوجھ کے آج کے دن پروگرام. اب وہ لوگ بالکل ویرودھی ہو گئے، ہم صاحب پروگرام نہیں ہونے دیں گے. مجھے لوگوں نے فون کیا، میں نے کوئی مسئلہ نہیں، آپ پروگرام وہاں سے ہٹا دیجیے، مسجد میں رکھ لیجیے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، مسجد میں رکھ لیجیے. پروگرام ہوا مسجد میں. تو جب میں وہاں جبل پور گیا تو کیا دیکھ رہا ہوں، صاحب بڑے بڑے ڈی جے لگے ہوئے ہیں، ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور خواجہ صاحب کے نام پہ جو ہے ان کے گیت بج رہے ہیں اور قوالی بج رہی ہے. اور کہیں شربت کوئی پلا رہا ہے، کوئی چاٹ کھلا رہا ہے، کوئی جو ہے سبزی پوری کھلا رہا ہے. خواجہ صاحب کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، اے ایمان والو تم پر اللہ تعالی نے مردار حرام کیا ہے. مردار حرام ہے، مرا ہوا جانور جس کو اللہ کے نام سے ذبح نہ کیا گیا اور جو خود سے مر گیا ہو وہ مردار تمہارے لیے حرام ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. بہتا ہوا جو خون ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. ہاں کلیجی کی شکل میں وہ خون جمع ہوا ہے وہ حلال ہے، لیکن بہتا ہوا جو جانور کا خون ہے وہ حرام ہے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور سور کا گوشت حرام ہے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، خواجہ صاحب کا نام لیا جائے، بڑے پیر صاحب کا نام لیا جائے، کسی نبی کا نام لیا جائے، کسی ولی کا نام لیا جائے، کسی دیوی کا نام لیا جائے، کسی دیوتا کا نام لیا جائے، عیسیٰ مسیح کا نام لیا جائے، کسی کا بھی نام لیا جائے. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس طریقے سے مردار حرام ہے، جس طریقے سے خون حرام ہے، جس طریقے سے سور کا گوشت حرام ہے، اسی طریقے سے جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ چیز. مسلمانوں، آج تم خواجہ معین الدین اجمیری کے نام پہ تم بریانیاں بٹوا رہے ہو. جو یہ کام کر رہا ہے اسے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. ارے اس سے بڑا فراڈیا کون ہوگا، اس سے بڑا دھوکے باز کون ہوگا جو نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور جب مسجد کے باہر نکلتا ہے تو کسی کو خواجہ غریب نواز کہتا ہے، کسی کو غوث اعظم کہتا ہے، کسی کو دستگیر کہتا ہے. کبھی مدینے جا کر کے وہاں گنبد خضرا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے دعائیں کرتا ہے اللہ کے رسول سے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن کہہ رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی تم شرک مت. یہ مت بھول جاؤ کہ تم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے. سر پہ ٹوپی لگا لینے سے اور گوشت کھا لینے سے تم مسلمان نہیں ہو جاؤ گے جب تک تم شرک سے اپنے دامن کو نہیں بچاؤ. دنیا کا سب سے بڑا پاپ یہی شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں. اگر توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گئے اور شرک سے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کیا بچنے کا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید کا اقرار کرے گا اور مرتے دم تک توحید پر قائم رہے گا، جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا.
اے براری والوں، او ہریشپور والوں، اس توحید کی حفاظت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ توحید آپ کو فری میں مل گئی ہے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی قربانی نہیں دینی پڑی۔ آپ کے باپ بھی توحید پر تھے، آپ کے دادا بھی توحید پر تھے، آپ توحید والے گھرانے میں پیدا ہوئے اور آپ کے گھر میں شرک نہیں ہو رہا ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا میرے بھائیوں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی توحید سکھا کر کے جانا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کا بچہ بنگلور میں پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ ممبئی میں جاب کر رہا ہے، آپ کا بچہ کلکتہ میں جاب کر رہا ہے، اور آپ نے اس کی تربیت مضبوط نہیں کی، اور جہاں پر وہ جاب کر رہا ہے یا جہاں پہ وہ پڑھائی کر رہا ہے، وہاں کے ایٹماسفیئر سے اور وہاں کے ماحول سے پربھاوت ہو کر، متاثر ہو کر آپ کا بیٹا توحید کو چھوڑ دے اور وہ شرک والے کام کرنے لگے، مزاروں پر بھی سجدے کرنے لگے، پتھر کے بتوں کے آگے سجدے کرنے لگے، غیر مسلموں کے تہوار میں بھی شرکت کرنے لگے، اور آپ کا بیٹا آپ سے کہے ابا آپ تو بہت کٹر پنتھی ہیں، ہم لوگ تو بڑے لبرل اور سیکولر ہیں۔ اگر آپ کا بیٹا ایسا سیکولر اور لبرل بن رہا ہے کہ اپنے دین اور ایمان سے سمجھوتا کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی توحید کی بھی حفاظت کرو اور اپنی آنے والی نسلوں کی بھی توحید کی حفاظت کرو۔ آج حالات بہت نازک ہیں، بہار اور جھارکھنڈ کے چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اب یہ خبریں آ رہی ہیں، مسلمان لڑکی واٹس ایپ پر کسی سے چیٹنگ کرتی تھی، غیر مسلم لڑکا تھا، بھاگ گئی اس کے ساتھ، اور اگلے دن جا کر کے تھانے میں اس نے کہا کہ میں ہندو دھرم سویکار کر رہی ہوں، میں اسلام کو چھوڑ رہی ہوں، میں جو ہے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہوں، اسلام اور ایمان کو تیاگ رہی ہوں۔ اور میڈیا والے اس کو کوریج، ایسے معاملہ تو اگر یہی الٹا ہو جائے تو صاحب وہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، اور اگر مسلمان لڑکی جا کر کے اس طریقے سے اسلام کو چھوڑ دے تو میڈیا والے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اس کو خوب پرچار کرتے ہیں۔ یہ حالات کیوں آئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دینا بند کر دیا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں دین کی تعلیم نہ کے برابر ہے، توحید کی تعلیم نہ۔ اور میں نے جمعہ کے خطبے میں جو بات کہی تھی پھر سے کہہ رہا ہوں، اپنے جمعہ کے خطبے کے نظام کو مضبوط بناؤ میرے پیارے ساتھیوں، اور جمعہ کی نماز میں عورتوں کو ضرور شامل کرو، یہ بہت ضروری چیز ہے، ورنہ آنے والے وقت میں آپ کو پچھتانا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماتا پتا کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ تم اچھا سلوک کرتے رہو۔ ذرا غور کرو میرے بھائیو، حقوق العباد کا نمبر آیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ماں باپ کا ذکر کیا، اس لیے کہ سارے لوگوں میں حقوق العباد میں اگر پہلا نمبر کسی کا تو آپ کے ماں باپ کا ہے۔ جس ماں نے 9 مہینے آپ کو پیٹ میں رکھا ہے، جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو چلنا سکھایا ہے، جس باپ نے آپ کو زندگی کی دھوپ چھاؤں سے گزرنا سکھایا ہے، اس باپ کی قدر کرو، اس ماں کی قدر کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج نوجوان نسل اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتی ہے، بہت سارے اچھے بچے بھی ہیں ماں باپ سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر ایک بات بولتا ہوں، جو محبت ماں باپ اپنی اولاد سے کرتے ہیں، اولاد وہ محبت چاہ کر کے بھی اپنے ماں باپ سے نہیں کر سکتے۔ آپ چھوٹے سے تھے، کہیں پر بھی آپ نے پیشاب کر دیا، کہیں پر بھی پاخانہ کر دیا، ماں بیچاری روٹی بنا رہی تھی، کسی نے آ کے کہا منہ نے پاخانہ کر، ماں کو غصہ آیا، مگر معصوم بچہ تھا، ماں گئی، اس نے بچے کی گندگی کو صاف کیا، بچہ رو رہا تھا، ماں نے پچکارا، دلار کیا، پیار کیا، بچے کو دھلا کر کے آئی، بچہ ہنسنے لگا۔ اور اسی کا جب اپوزٹ ہوتا ہے، اور اللہ نہ کرے کسی ماں پر یہ نوبت آئے، کسی باپ پر یہ نوبت آئے، جب وہ ماں اور باپ بستر پر اس حالت میں پہنچ جائیں کہ وہ بیچارے باتھ روم نہیں جا سکتے، وہ اپنی گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف نہیں کر سکتے، اور بیٹے کو کرنا پڑ رہا ہے، بیٹی کو کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ کر تو دیں گے مگر ناک پر رومال رکھ کے اور ہاتھ رکھ کے کریں گے، وہ اس دل اور خوشی کے ساتھ نہیں کر سکتے جو ماں نے آپ کے ساتھ کیا کرنا۔ یہ فرق ہے ماں کی محبت میں اور آپ کی ماں سے محبت میں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک ماں باپ زندہ ہے قدر کریں۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بمبئی وغیرہ میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں میں تو کم ہے، دوسرے لوگوں میں یہ رواج زیادہ ہے کہ بوڑھے لوگ ہو گئے تو ان کو گھر میں نہیں رکھتے کہ یہ بوڑھا دن بھر پک 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 کرے گا، اس کو نکال دو گھر سے،
سے, اور وہاں بوڑھوں کے رہنے کی ایک جگہ ہوتی ہے اولڈ ایج ہوم بولتے, وہاں جا کر کے پیسہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ میرا بوڑھا باپ ہے, اس کو رکھ لو, اس کا خیال رکھو, ہم اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے, ہمارے بچے پر جو ہے اثر اچھا نہیں. اللہ, انسان اتنا گر جائے, بوڑھے ماں باپ تیرے گھر کے لیے بوجھ بن گئے. اور اسی ہمارے اتر پردیش کی دھرتی پر ایسا واقعہ بھی ہم نے دیکھا ہے, مسلمان گھر میں ایسا واقعہ دیکھا ہے, باپ چلا گیا, بوڑھی ماں بچی بیچاری, 70-75 سال کی عمر ہو گئی تھی بوڑھی ماں کی بیچاری, اس کا پیٹ صحیح نہیں رہتا تھا, کہیں پر بھی گندگی کر دیتی تھی, پاخانہ کر دیتی تھی, اور اکلوتا بیٹا تھا اور بہو تھے. بیٹا اور بہو جو ہے اس بوڑھی ماں کی خدمت کرنے سے جب تھک گئے تو ان لوگوں نے ایک دن پتہ نہیں کیا کھلا دیا اس بوڑھی عورت کو. اگلے دن اس کی لاش پائی گئی, اور لوگوں کا کہنا ہے, چشمدید لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بوڑھی عورت کی باڈی دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا, اس کا پورا شریر ایسا نیلا پڑا ہوا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو زہر دیا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم کس دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ آؤ, قرآن 1400 سال پہلے تمہیں ماتا پتا کا سمان کرنا سکھایا. ہاں, اسلام میں ماں کے پیر چھونے کی اجازت نہیں ہے, باپ کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اسلام میں جھکنا ہے تو صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. ہاں, لیکن جو پریم, جو محبت آپ کو ماں باپ سے کرنی ہے میرے پیارے ساتھیوں, دنیا میں سب سے بڑا ادھیکار, اگر آپ کی میٹھی وانی, آپ کی میٹھی زبان اور آپ کے حسن سلوک کے سب سے زیادہ اگر حقدار کوئی ہے تو آپ کے ماں باپ ہیں. قرآن کہتا ہے جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو قرآن کہتا ہے ان کو خبردار اف بھی مت کہنا. اچھا, جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے بڑھاپے کا نام کیوں لیا؟ اس کا جواب اللہ نے سورہ یاسین کے اندر دیا, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جو بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا بچپن لوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا چلا جائے گا اس کا بچپن لوٹتا چلا جائے گا, وہ چڑچڑا ہوتا چلا جائے گا, وہ ضدی ہوتا چلا جائے گا. جب تمہاری ماں بوڑھی ہو جائے, جب تمہارا باپ بوڑھا ہو جائے اور بات بات پہ چڑچڑاپن دکھانے لگے, ضد کرنے لگے, تو تم اپنا بچپن یاد کر لینا. تم جب ضد کرتے تھے تمہارے ماں باپ کبھی برا نہیں مانتے تھے, تمہاری ضد کو پورا کیا کرتے تھے, تم بات بات پہ سوال کیا کرتے تھے, تمہاری ماں کبھی تمہارے سوالوں سے تھکتی نہیں تھی, تمہارا باپ تمہارے سوالوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتا تھا. او بوڑھے ماں باپ, جن کے بوڑھے ماں باپ ہیں میرے پیارے ساتھیوں, ان بوڑھے ماں باپ کی قدر کرو. فرمایا ان کو اف بھی نہ کہنا, ولا تنہرہما, ان سے ڈانٹ کر کے, جھٹک کر کے, غصے سے بات نہ کرنا. وقل لہما قولا کریما, ان سے ادب سے بات کرنا, تمیز سے بات کرنا. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, تم ڈی ایم بن جاؤ, تم ایس پی بن جاؤ, تم ایس ایس پی بن جاؤ, کمشنر بن جاؤ, منسٹر بن جاؤ, تم کچھ بھی بن جاؤ, جب ماں کے پاس جانا تو بیٹا بن کے جانا, جب باپ کے پاس بیٹھنا تو بیٹا بن کے بیٹھنا. ماں کو اپنی کرسی کا پاور نہ دکھانا, باپ کو اپنے عہدے کا پاور نہ دکھانا. فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے ماں باپ کے سامنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو جانا, اپنے آپ کو ڈاؤن کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا. اور یہ دعا بھی اللہ نے سکھا دی, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, اور یہ دعا پڑھتے رہنا, اے میرے پروردگار, میرے ماتا پتا پر تو رحم فرما, میرے ماں باپ پر تو دیا کر. اے اللہ, جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے مجھ کو پالا. کتنے لوگوں کو یہ دعا یاد ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی. آج یہ دعا بھی بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں ہے. آج باپ کا انتقال ہو جائے, ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹا اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے باپ اور ماں کے جنازے کی نماز پڑھ سکے ڈھنگ سے, اس کی دعائیں تک اس کو یاد نہیں ہیں. اور آپ ان مدرسوں کو حقیر سمجھتے ہیں, ان مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, کم سے کم ایک بیٹے کو تو ایسا بناؤ, ایک بچے کو تو ایسا بناؤ, ایک بچی کو تو ایسا بناؤ کہ جب آپ کا انتقال ہو جائے تو وہ بچہ اور بچی اللہ کے سامنے دعا کر سکے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما, اس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھ کو. تو حقوق العباد میں پہلا نمبر میرے پیارے ساتھیوں ماں باپ. اس کے بعد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى, اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. جب تم دنیا میں آئے اکیلے نہیں آئے, کوئی ماں ہے, کوئی باپ ہے, کوئی دادا ہے, کوئی نانا ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی تایا ہے, کوئی پھوپھا ہے, کوئی خالہ ہے,
ان رشتوں میں تم گھر کر کے پیدا ہوئے، یہ رشتے اللہ نے بنائے تھے۔ اسی لیے سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء فاتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو تم اللہ سے ڈرو اور رشتوں کو توڑنے سے ڈرو، رشتوں کو کاٹنے سے ڈرو۔ اپنے چاچا سے رشتہ ختم نہ کرنا، بھائی سے رشتہ ختم نہ کرنا، دادا سے رشتہ ختم نہ کرنا، ماموں سے رشتہ ختم نہ کرنا۔ کبھی اونچ نیچ ہو جائے، کبھی کسی بات پہ جھگڑا بھی ہو جائے، فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے مت بیٹھ جانا، کسی سے 3 دن سے زیادہ رشتہ مت توڑ دینا۔ آج ہمارے یہاں ذرا غور کیجیے گا، گاؤں گھر کی عام کہانی، بھائی بھائی میں بات چیت بند ہے، چاچا بھتیجے میں بات چیت بند ہے، کہیں کہ تو بیٹا باپ سے بات نہیں کرتا ہے، بیٹا ماں سے بات نہیں کرتا۔ اور یہی نہیں، رشتے تو رشتے ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ انسان جب کبھی کسی سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو مرنے کے ٹائم بچوں سے کہہ کے جاتا ہے خبردار میں دنیا سے جا رہا ہوں، چاچا سے رشتہ مت رکھنا، آیا سے رشتہ مت رکھنا۔ اپنے بچوں کو بھی غلط بات کی وصیت کرنے کا، اگر باپ ایسی کوئی وصیت کر کے بھی جاتا ہے تو قرآن اور حدیث کا حکم یہی ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کو ناراض کر کے ماں باپ کی بات بھی نہیں ماننا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، رشتوں کو توڑنے کی کوشش کرو۔ جانتے ہو جب اللہ نے اس دنیا کو بنایا تو رشتہ جس کو عربی میں رحم بولتے ہیں، یہ رشتہ جا کر کے اللہ کے دامن میں جا کر کے پناہ لے لیتا ہے، اور رشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ، کل دنیا میں لوگ رشتے کو توڑیں گے تو کہاں لوگ پناہ لیں گے، کس کی پناہ لیں گے؟ اللہ تیری پناہ لیں گے۔ اللہ نے رشتے سے فرمایا الا اما ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، اے رشتہ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ جو تجھ کو جوڑے میں اس کو جوڑوں، جو تجھ کو توڑے میں اس کو توڑوں؟ جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، جو رشتے کو توڑے گا اللہ اس کو۔ اس لیے میرے بھائیوں اگر 4 پیسے اللہ نے دیے ہیں، مسجدوں میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، مدرسے میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، قبرستان میں دیتے ہو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے بھائی بندھوؤں میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے، ضرورت مند ہے، پہلے اس کی مدد کرو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصدقۃ علی ذی الرحم سلطان، اپنے رشتہ دار کو جب آپ دان دیتے ہیں، جب صدقہ دیتے ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ ڈبل ثواب پائیں گے، ایک رشتہ داری کا ثواب پائیں گے اور دوسرے زکوٰۃ کا اور صدقہ خیرات کا ثواب پائیں گے۔ لیکن ہاں، ہر رشتہ دار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ جن رشتہ داروں کی کفالت ہمارے ذمہ، ان کو ہم زکوٰۃ دیں، ہاں ان کی مدد کر سکتے، پیسہ دے سکتے، لیکن ہم زکوٰۃ کی کوئی رقم ان کو نہیں دے سکتے۔ تو اپنے رشتہ داروں کی مدد کیا کرو میرے ساتھ، اور ایسی مدد کرو کہ رات کے سناٹے میں جا کر کے کچھ دے دو۔ تمہارے رشتہ داروں میں کسی غریب کی لڑکی کی شادی ہے، جاؤ اعلان کر کے مت جاؤ، پرچار مت کرو، فوٹو لے کے مت مدد کرو، اکیلے میں جاؤ، 10,000 50,000 لاکھ جو بھی تم دے سکتے ہو دے دو، آپ کی بیٹی کی شادی ہے، میری بہن ہے وہ، آپ اس کو خرچ کر دیں۔ اس طریقے سے بھی آپ نیکی کر سکتے ہو۔ جمعہ کا دن تھا، آج آپ نے فجر کی نماز اگر مسجد میں پڑھی ہوگی اور امام صاحب نے سورہ دہر پڑھائی ہوگی دوسری رکعت میں، تو یہ آیت بھی آپ نے سنی ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اِنَّا لا نريد منكم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تم سے کوئی تھینک یو، کوئی شکریہ، کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کے کام، اور اگر کسی رشتہ دار سے آپ کی انبن ہو گئی ہے تو جا کر کے بات ختم کر دو۔ اگر آپ کو اپنی ناک کٹوانی پڑ جائے، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں گیا تو دنیا یہی کہے گی میں جھک گیا، میری ناک کٹ گئی، تو میرے پیارے ساتھیوں اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے ناک کٹ جائے تو ایسی ناک کو کٹوا لینا۔ اگر دنیا کی نظر میں تم جھک گئے تو جھک جانا، مگر بات کو ختم کر دینا، اس کے بدلے میں تم کو جنت میں محل ملے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے کنارے
اس ایک مقام کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کو لمن ترکل مراء و ان کان محقا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. آپ حق پر ہیں، آپ صحیح ہیں، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ جھگڑا ختم کر دیں جا کر کے بھائی چلو جو ہوا سو ہوا بات ختم کرو، اگر آپ نے جھگڑا ختم کر دیا میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. نبی نے فرمایا جنت میں آپ کو محل ملے گا. آج کلکتہ جیسے شہر میں بالی ووڈ کا ایکٹر شاہ رخ خان جب اپنا ہوٹل لیتا ہے، کلکتہ میں گیا تو لوگوں نے مجھ کو دکھایا کہ کئی کروڑ کا یہ ہوٹل جو ہے شاہ رخ خان نے لیا ہے. آج کلکتہ جیسے شہر میں کروڑوں کا کوئی ہوٹل اگر کوئی لے رہا ہے تو بالی ووڈ کا ایک ایکٹر لے رہا ہے جس کے پاس کروڑوں کی دولت ہے. میرے پیارے ساتھیوں، میں کہتا ہوں یہ کروڑوں کے ہوٹل اور یہ اربوں کی دولت جنت کے ایک اسکوائر فٹ ایریا کے مقابلے بھی کچھ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لموضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، جنت میں ایک اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنے رشتہ دار سے جھگڑا ختم کرنے پر آپ کو جنت میں ایک مکان مل رہا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. جاؤ اور بات ختم کر دو. چاچا سے اگر بگاڑ ہے تو بگاڑ ختم کر کے دوستی کر لو. بھائی سے اگر بات چیت بند ہے جا کے بات ختم کر لو. میرے بھائیوں یقین کرو آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی، آپ کی روزی روٹی میں بھی برکت ہوگی. جب خاندان میں میل اور محبت ہوگا آپ کی عمر میں بھی اللہ تعالیٰ برکت دے گا، آپ کی روزی روٹی میں بھی برکت دے گا. ایک مثال یاد آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک مرتبہ کچھ اختلاف ہو گیا ان کے بھانجے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر. ہم سب جانتے ہیں کہ خالہ کا درجہ اسلام میں ماں کے برابر. خالہ جو ہوتی ہے ماں کی بہن، اس کا درجہ ماں کے برابر ہے. حضرت عائشہ خالہ تھی، ان کی بہن حضرت اسماء کے بیٹے عبداللہ بن زبیر تھے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے صحابی ہیں. انہوں نے حضرت عائشہ کی کسی بات پر اعتراض کر دیا اور بڑے سخت الفاظ میں کہہ دیا کہ میں عائشہ کو روکوں گا، میں اپنی خالہ کو روکوں گا اور یہ کام نہیں کرنے دوں گا. حضرت عائشہ کو یہ بات پتہ لگی، حضرت عائشہ کو بہت برا لگا اور انہوں نے بڑے غصے میں قسم کھا کے کہا کہ آج کے بعد میں عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں. صحابہ تھے کوئی انسان، صحابہ کوئی فرشتے نہیں تھے، ہماری اور آپ کی طرح وہ بھی انسان تھے. ان کے بیچ میں بھی ناراضگی ہوتی تھی، جھگڑا ہوتا تھا. حضرت عائشہ اپنے بھانجے سے ناراض ہو گئی. ہم اور آپ ہوتے تو سوچتے کیا فرق پڑتا ہے، خالہ اگر ناراض ہو جائے تو ہو جائے. اگر ہم پیسے والے ہیں، اگر ہم عزت والے ہیں، اگر ہمارا سماج میں نام ہے تو ہم کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں. مگر وہ صحابہ تھے. حضرت عائشہ سے جب ناراضگی ہوئی، عبداللہ بن زبیر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، آئے اپنی خالہ کے پاس، اے میری خالہ جان مجھے معاف کر دیجئے، میں نے غلط بات بول دی، مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ایسا جملہ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا. انہوں نے بہت معافی مانگی، مگر حضرت عائشہ اپنے بھانجے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوئی. آخر میں عبداللہ بن زبیر نے ایک آئیڈیا لگایا، ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. انہوں نے دو صحابہ سے بات چیت کیا. یہ کون دو صحابہ تھے؟ ایک کا نام محمد ابن مسلمہ تھا، دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. دو لوگ تھے. یہ دونوں صحابی جو تھے یہ اللہ کے رسول کے نانیحال سے ان کا تعلق تھا. نانیحال سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ماں کا جو مائکہ ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ کے یہاں شیخ آبادی میں کیا بولتے ہیں اس کو، تو اردو میں نانیحال بولتے. تو جو نانیحال کا جو رشتہ تھا، اللہ کے نبی بہت محبت کرتے تھے اپنے نانیحال کے رشتہ داروں سے. تو حضرت عائشہ بھی نبی کے رشتہ داروں سے بہت محبت کرتی تھی. عبداللہ بن زبیر نے آئیڈیا لگایا اور نبی کے نانیحال کے دو صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کو میرا مسئلہ حل کرنا ہے اور چل کر کے میری خالہ کو منا لینا ہے. یہ تینوں لوگ جب پہنچے حضرت عائشہ کے گھر میں، بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے دروازے پر جا کے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ یا ام المومنین، اے ام المومنین آپ کے اوپر سلام ہو. حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیا. انہوں نے کہا اندخل، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ تو اندر تھی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابن زبیر بھی آئے ہیں، میرے بھانجے بھی آئے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. جب یہ تینوں لوگ اندر گئے، اندر پردہ لگا ہوا تھا، پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی، اس پار تینوں لوگ. ذرا غور کرو، نبی کی بیوی ہے، سب کی ماں ہے، پوری امت کی ماں ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے حضرت عائشہ عمر دراز بھی. لیکن ان تینوں لوگوں کے آنے کے بعد جب یہ تینوں اندر گئے تو حضرت عائشہ سامنے نہیں آئی، پردے میں تھی. پتہ یہ چلا کہ مسلمان عورت ہر حال میں پردہ کرتی ہے اپنے غیر محرم کے لیے.
چاہے وہ عمر دراز بھی ہو جائے لیکن وہ پردے کا اہتمام کرتی ہے. آج جوان لڑکیاں بغیر پردے کی گھومتی رہتی ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے, دل کا پردہ ہوتا ہے, آنکھوں کا کیا بھروسہ ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کیا نبی کے صحابہ سے زیادہ صاف ستھرا کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ کیا نبی کی بیویوں سے صاف ستھرا کسی کا دل ہو سکتا ہے؟ یہ تینوں لوگ اندر گئے, اندر پردہ لگا تھا, پردے کے اس پار حضرت عائشہ تھی. جیسے ہی تینوں لوگ اندر گئے, عبداللہ بن زبیر چونکہ خالہ تھی ان کی, خالہ تو ماں کے برابر ہوتی ہے, خالہ محرم ہوتی ہے, غیر محرم نہیں ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر اندر گئے اور خالہ کے گلے لگ کر کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ خالہ جان آپ کے بھانجے نے غلطی کر دی, مجھے نہیں ایسا جملہ بولنا چاہیے تھا, وہ تو آپ کی بہن کا بیٹا, وہ تو آپ کے بچے کے برابر, معاف کر دیجئے. حضرت عائشہ بھی رونے لگی, کہنے لگی نہیں نہیں اے ابن زبیر, میں نے قسم کھائی ہے میں تجھ سے بات نہیں کروں گی, میں تجھ سے رشتہ نہیں رکھوں گی. حضرت عائشہ بھی روتی چلی جا رہی ہے, ابن زبیر بھی روتے چلے جا رہے ہیں, اور ادھر یہ دونوں صحابی بھی رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے کہ اے حضرت عائشہ, اے ام المومنین, اے نبی کی زوجہ محترمہ, آپ نے تو اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنی ہوگی, آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق توڑ کے رکھے. اے اماں عائشہ, معاف کر دیجئے اپنے بھانجے کو, ختم کر دیجئے بات کو, 3 دن سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے, مناسب نہیں ہے آپ کے لیے. جب ان لوگوں نے بہت زیادہ پریشر ڈالا, آخر حضرت عائشہ نے معاف کیا اپنے بھانجے کو. اور اسلام میں اگر قسم کوئی توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ 1 غلام آزاد کرنا ہے, یا 3 دن روزہ رکھنا ہے, یا 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے. مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس قسم کے کفارے کے طور پہ 40 غلام آزاد کیے. اور جب اس واقعے کو حضرت عائشہ یاد کرتی تھی, زار و قطار رونے لگتی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, رشتہ داروں کا بہت بڑا حق ہوتا ہے. جب آپ اپنے سکھ دکھ میں دیکھیں کہ آپ کا رشتہ دار کس حال میں ہے, اس کے سکھ دکھ کا ضرور خیال کریں. حقوق العباد میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے بعد دوسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے رشتہ دار. پھر تیسرے نمبر پہ فرمایا والیتاما, یتیموں کے ساتھ جو بچے اناتھ ہو جائیں, جو بچے اناتھ ہو جائیں, جن کا باپ انتقال کر جائے, وہ بچہ جب تک نابالغ ہے وہ یتیم ہے. اس یتیم بچے کے ساتھ تم اچھا سلوک کرو. اگر مدرسے میں کوئی یتیم بچہ پڑھ رہا ہے, ہو سکے تو اس کی پڑھائی کا خرچہ جا کر کے اٹھا لو, اس کے اناج کا خرچہ جا کر کے اٹھا لو, اس کی خوراکی کی فیس جا کر کے ادا کر دو. کسی یتیم کے کام آ جاؤ, کسی یتیم کے ساتھ ظلم نہ کرو, کسی یتیم کے ساتھ انیائی نہ کرو. یتیم کا بڑا حق ہے میرے پیارے. مگر آج سماج اس قدر ذلیل ہو چکا ہے کہ باپ کی زندگی میں اگر کوئی بھائی مر جائے تو دوسرا بھائی اپنے ہی یتیم بھتیجوں سے کہتا ہے جاؤ, تیرا باپ مر گیا, اب تیرے باپ کی میرے باپ کی جائیداد میں تم لوگوں کا کوئی حصہ نہیں بنتا ہے. اپنے ہی یتیم بچوں, اپنے ہی یتیم بھتیجوں کو اپنے باپ کی جائیداد میں سے دھکا دے کے نکال دیا. اور وہاں پہ لوگوں کو شریعت یاد آتی ہے کہ شریعت کا قانون یہی ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹا مر جائے تو پھر دادا کی وراثت میں پوتوں کا حق نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کے کچھ قانون ایسے بھی ہیں جو آپ کے ایمان کی اور آپ کی انسانیت کی پریچھا لینے. جب یہ موقع آ جائے اور کسی کا بھائی اپنے باپ کی زندگی میں مر جائے تو وہاں بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا بھائی مر گیا ہے, اگر میں مرا ہوتا اور میرے بچے آج اگر یتیم ہوئے ہوتے تو کیا ہوتا. وہاں پریچھا دادا کی ہے. دادا کو یہ چاہیے کہ جب تیرا بیٹا مر گیا تیری زندگی میں اور تیرے یتیم پوتے پوتیاں ہیں تو تجھے تو اسلام نے آپشن دیا ہے, تو اپنی وراثت میں 1/3 حصہ تو وصیت کر سکتا ہے. وہاں پہ دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کے نام وہ وصیت کر دے. 1/3 تک تو کر ہی سکتا ہے. اور دادا اگر نہیں بھی کرتا ہے تو وہاں چچا لوگوں کی اور جو اس مرحوم بھائی کی جو اور بھائی لوگ ہیں ان کے ایمان کی پریچھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اگر ہم اس کا سماج میں الٹا دیکھتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے ہی یتیم بھتیجوں کو لوگ نکال دیتے ہیں, ان کو باپ کی جائیداد میں حصہ. اور وہاں کہتے ہیں صاحب شریعت کا یہی قانون ہے. زندگی میں شریعت کا کوئی قانون یاد ہو چاہے نہ یاد ہو, یہاں پہ ضرور ان کو قانون یاد آ جاتا ہے اور کہتے ہیں نہیں صاحب آپ کا حصہ نہیں بنتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, وہ یتیم ہیں اور یتیم کا بڑا حق ہے. نبی نے کہا یتیم کے سر پہ محبت سے ہاتھ پھیر دو, اللہ تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے. اس کے بعد فرمایا والمساکین, اور مسکینوں اور غریبوں کے ساتھ بھی تم اچھا سلوک کرو. تم اگر پیسے والے ہو
तुम्हारा मकान बहुत अच्छा है, तो जो गरीब है, जो कमजोर है, जो बेचारा झोपड़ी में रहता है, उस बेचारे को हकीर न समझो। अपनी दौलत पर तुम अहंकार न करो, गुरूर न करो। उस गरीब की मदद करो, मदद नहीं कर सकते तो कम से कम बेइज्जती मत करो, इंसल्ट मत करो। उसके बाद फरमाया वल जारि ज़िल कुर्बा, और अपने उन पड़ोसियों के साथ भी अच्छा सलूक करो जो पड़ोसी भी हैं और रिश्तेदार भी हैं। अगर आपके घर के बगल में आपका भाई रहता है तो पड़ोसी भी है, रिश्तेदार भी है, उसके साथ तुम्हें ज्यादा अच्छा सलूक करना। वल जारिल जुनूबी, और अगर पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है तब भी उसके साथ अच्छा सलूक। पड़ोसी है और रिश्तेदार है तो डबल हक है, और पड़ोसी है और रिश्तेदार नहीं है तब भी हक है। यहां तक कि अगर पड़ोसी है और वो गैर मुस्लिम है, हमारी कास्ट का नहीं है, हमारे धर्म का नहीं है, तब भी मेरे प्यारे साथियों हमें उसके साथ अच्छा सलूक करना है। इस्लाम में धर्म और जात के आधार पे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंचाने की इस्लाम में इजाजत नहीं है। अगर गैर मुस्लिम भी है तो उस पड़ोसी के साथ आपको अच्छा सलूक करना। ये बात याद रखो। आज भारत में जितना भी नफरत का माहौल पैदा हो चुका है, लेकिन अगर आपके गांव में गैर मुस्लिम आपके साथ रहते हैं तो आपको उनके साथ वही भाईचारा और वही अखलाक अपनाना है जो इस्लाम आपको शिक्षा देता है और तालीम देता है। पड़ोसी का बहुत बड़ा हक है, आप पेट भर के खाएं और आपका पड़ोसी भूखा रहे, ये इस्लाम की तालीम नहीं है मेरे प्यारे साथियों। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार ना हो, मुसलमान हो चाहे ना हो, अगर पड़ोसी है तो उसका बहुत बड़ा। अब दो तीन चीजें और बयान करके मैं बात खत्म करूंगा। अल्लाह ने फरमाया वस्साहिब बिल जंबी, जो आपके सफर का साथी है। आप ट्रेन में जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं, ट्रेन में आपके साथ जो आदमी बैठा है उसको तकलीफ मत पहुंचाओ, उसके साथ कोई बुरा सलूक मत करो। अब जब ट्रेन में और बस में सफर करने वाले के साथ आपको अच्छा सलूक करना है तो आपकी जो पत्नी है, जो वाइफ है आपकी, वो तो सारी जिंदगी आपके सफर में आपकी हम सफर हैं। इसीलिए उलमा ने इस आयत की तफसीर में लिखा कि वस्साहिब बिल जंब में बीवी भी शामिल है, जो आपकी जिंदगी भर की हम सफर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो, बीवी को नौकरानी मत समझो, बीवी को गुलाम मत समझो, बीवी को ऐसा मत समझो कि तुम आका हो, वो तुम्हारी नौकरानी है। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी को इज्जत दो। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे पहलू के जो साथी हैं उनके साथ भी तुम अच्छा रखो। उसके बाद फरमाया वह सभी, और अगर कोई परदेसी है, कोई दूसरे स्टेट से, दूसरे इलाके से आया, मेहमान बन के आया, मेहमान की इज्जत करो, परदेसी के काम आओ। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारे गुलाम है, तुम्हारी लौंडियां हैं, जो नौकर चाकर हैं, अपने नौकरों के साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, कोई ऑफिस है आपका, कोई कारखाना है आपका, और आपके अंडर में कुछ लोग काम करते हैं, तो अपने नौकरों के साथ भी आप अन्याय मत कीजिए, अत्याचार मत कीजिए। जुमा के खुतबे में आपने वाकया सुना कि गुलाम को सहाबी ने ज्यादा सजा दे दी, तो नबी ने फरमाया कयामत के दिन उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए एक सहाबी ने जब अपने किसी गुलाम को बुरा भला कह दिया और उसकी माँ का नाम लेकर ताना मार दिया, तो अल्लाह के नबी बहुत भड़क गए, बहुत नाराज हुए, और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ अबू ज़र, तुमने बहुत गलत काम किया है, ये दौर जाहिलियत वाला काम है। ऐ अबू ज़र, ये गुलाम, ये नौकर, ये भी तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला ने तुमको ऊपर बनाया, उनको नीचे बनाया, उनको तुम्हारे मातहत बनाया है। लिहाजा जो खाओ उनको खिलाओ, जो पहनो उनको पहनाओ, और उनकी ताकत से ज्यादा उनके ऊपर बोझ मत डालो। आज आप देखिए दुनिया में मजदूरों की यूनियन बनी है और यह मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1400 साल पहले मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब मजदूर की मजदूरी दे दो इसके पहले कि उसका पसीना सूख जाए। मजदूरों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गरीबों का हक भी इस्लाम ने बयान किया, गुलामों का हक भी इस्लाम ने बयान किया। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह की शरीयत है, और इसमें समाज के हर वर्ग का हमें ख्याल करने का हुक्म दिया गया। और आखिरी बात जो अल्लाह ने सूरह निसा की आयत में कही, फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, अल्लाह ताला किसी अहंकारी को, किसी घमंड करने वाले को, किसी गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता है। अहंकार करना इब्लीस का तरीका है, अहंकार करना कारून का तरीका है, गुरूर करना फिरौन का तरीका है। जिन्होंने गुरूर किया मिट्टी में मिल गए, कारून अपने खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया गया, फिरौन पानी में डूबा करके मार दिया गया, इब्लीस हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह से झुटकार दिया गया। अहंकार न करो, गुरूर न करो, और हुकूकुल इबाद का ख्याल वही रखेगा जिसके दिल में अहंकार
نہیں ہوگا۔ اے انسان تجھے کس بات کا اہنکار ہے؟ حقیر پانی کے قطرے سے پیدا انسان، مٹی سے پیدا انسان، تجھے غرور کس بات کا ہے؟ لا تمش فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا ہے، ولن تبلغ الجبال طولا، تو پہاڑوں کی بلندی پہ نہیں چڑھ سکتا ہے۔ اللہ کی اس یونیورس میں، اللہ کی اس کائنات میں تیرے زمین کے جیسے نہ جانے کتنے سیارے خلا میں گھوم رہے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات میں ایک چھوٹا سا گولا ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں، اس زمین میں بہت ساری کنٹریز اور بہت سارے ملک ہیں، اس میں ایک چھوٹا سا ملک ہے بھارت، اور بھارت کے چھوٹے سے گاؤں میں رہ کر کے تو اہنکار کرتا ہے۔ ارے اس اللہ کے، اس کریٹر کے پاور کے سامنے تیری کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ اہنکار کرنے والوں کو، غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو حقوق العباد کے معاملے میں جو کمیوں یہ کسی ناظرہ خاتون نام کی خاتون ہے، وہ بیمار ہے، ان کی ماں بیمار ہے، ان کی ماں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کی طرف سے کچھ مسجد کے لیے تعاون بھی آیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ہریش پور کے اس گاؤں کے تمام لوگوں کا، یہاں کے امام صاحب کا، اور ہمارے یہ جو ہمارے شیخ ہیں جامعہ سلفیہ میں ہمارے معاصرین میں سے تھے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ بڑا خوبصورت آپ نے یہ پروگرام آج سجایا، اور دن کے باوجود اور کام وغیرہ چھوڑ کر کے، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر کے آپ بیٹھے اور غور سے آپ نے تقریروں کو سنا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جمع ہونے کو، ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بیچ میں اگر حقوق العباد کو لے کر کے کوئی لاپرواہی اور کوتاہی ہے، کسی بھائی کا اپنے بھائی سے رشتہ بند ہے، کسی نے اپنی بہن سے بول چال بند رکھی ہے، کہیں پہ باپ بیٹے میں بات چیت بند ہے، اللہ ان تمام لوگوں کو صحیح سمجھ دے اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ کے مدھیم سے ایک بات آئی، بچہ والا گود والا۔ کسی نے ایک سوال پوچھا کہ میں ہاسپٹل سے بچہ لیا ہوں، ان کے ماں باپ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ان کی نکاح کیسے پڑھیں؟ دیکھیے یہ بہت پیچیدہ سچویشن آتی ہے کہ اگر آپ ایسا بچہ لیتے ہیں جس کی ولدیت کا عطا پتہ نہیں، تو قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ بتائے گا کہ تب بھی وہ آپ کا بیٹا نہیں، فَإِخْوَانُكُمْ، تب بھی دینی رشتے میں وہ تمہارا بھائی ہوگا۔ اب آپ باپ کی حیثیت سے پال رہے ہیں، وہ آپ کو ابا جان کہہ سکتا ہے، باپ کہہ سکتا ہے، مگر آپ والد نہیں ہو جائیں، تو ایسے بچوں کی ولدیت میں کس کا نام لکھوایا جائے یا کس کا نام لیا جائے؟ تو ایسی صورتحال میں علماء نے یہ لکھا ہے، فتویٰ دیا ہے کہ ایسے عبداللہ لکھ دیا جائے گا، عبداللہ بنے اللہ کا بندہ، تو وہاں پر بھی انسان اپنا نام نہیں لکھے گا، عبداللہ لکھ کر کے ولدیت میں درج کرے گا۔ جی اگلا سوال ہے، کینسر، کوڑ یا سانپ کے کاٹنے سے یا آگ سے جل کر مرنے سے کیا ان کے حساب کتاب میں کچھ کمی آئے گی؟ دیکھیے حساب کتاب میں کمی تو نہیں آئے گی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو پیٹ کی بیماری میں انتقال کر جائے وہ شہید ہے، جو جل کر کے مر جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے قتل ہو جائے وہ شہید ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے رسول نے شہید کہا ہے، تو کینسر وغیرہ بھی اگر پیٹ میں ہے تو اس حدیث میں جس میں پیٹ کی بیماری کا ذکر آیا ہے، تو علماء نے کہا کہ پیٹ کے اندر کوئی بھی بیماری میں اگر انتقال کرتا ہے تو اس میں کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عورتیں ڈیلیوری، بچے کی ڈیلیوری کے دوران انتقال ہوتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شہید ہیں۔ تو شہید کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس عورت کی یا اس مرد کی زندگی ایمان والی تھی، نیک عمل والی تھی، تو یہ اس طریقے کی جو موت ہے یہ اس کے اچھے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا۔ لیکن انسان ساری زندگی کچھ نہ کرے، نیکیاں نہ کرے، گناہ پر گناہ کرتا رہے اور جل کے مر جائے، تو ہم یہ تھوڑی بول دیں گے کہ اس کا حساب کتاب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی جو زندگی ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں معاملہ ہوگا، اور حدیث میں جو شہید کہا گیا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوا ہے۔ لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن لاگو ہے، ایک انسان اگر اپنی زندگی میں ایمان پر تھا، نیک عمل کرتا تھا، اور اس کا انتقال مان لیجیے اگر جمعہ کی رات میں ہوا ہے تو اس کو بھی اچھے خاتمے کی ایک علامت بتایا گیا ہے۔ اگر اس کا انتقال قرآن پڑھتے ہوئے ہوا ہے یہ اچھی علامت ہے، اگر اس کا انتقال ان چیزوں میں سے کسی صورت میں ہوا ہے تو ایک اچھے خاتمے کی علامت ہے۔ جی اگلا سوال ہے کہ ماں یا باپ میں سے اس کے اولاد کو اس کو دیکھ ریکھ کرتا ہے بڑھاپے میں، تو ماں باپ ان کو زیادہ زمین اپنی دولت میں کچھ دیتا ہے، جی کیا
भाई लोग खुशी से देता है या समाज के लोग दिलाता है, ये सही है? नहीं, देखिए सुनिए, अगर माँ बाप के ऐसा होता है समाज में कि एक बच्चा माँ बाप की ज्यादा केयर कर रहा है और दूसरे बच्चे माँ बाप के साथ उतनी केयर नहीं कर रहे हैं या गलत भी कर रहे हैं, तो बाप को क्या ये इजाजत है कि उस बेटे को जो उनकी खिदमत कर रहा है उसको अपनी वरासत में ज्यादा दे दें? देखिए, वरासत तो मरने के बाद तकसीम होती है, जिंदगी में बाप जो देगा वो हिबा होगा, और इस्लाम का कानून यही है कि हिबा बराबर बराबर देना पड़ेगा सारे बच्चों को। अब ये आप कह रहे हैं कि समाज खुश है, बच्चे खुश हैं, तब भी इसकी इजाजत शरई तौर पे नहीं है, और वो क्यों नहीं है वो भी सुनिए। इस्लाम में आपकी खिदमतों के हिसाब से आपको वरासत में हिस्सा नहीं मिलता। वरासत अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम है, उसमें हमें छेड़छाड़ करने की इजाजत है। मान लीजिए एक बेटा बाप का 40 साल का, अब 40 साल तक बेटा बाप के साथ रहा है, बाप की सेवा किया है, सब कुछ उसने किया, और मान लीजिए कि जब बाप मरा तो उसका कोई बेटा उसकी बीवी के पेट में, उसने तो बिल्कुल खिदमत नहीं की बाप, वो पैदा भी हुआ है बाप के मरने के बाद, लेकिन जब वो पैदा होगा तो जितना 40 साल वाले बेटे को हक मिलेगा उतना ही बाप के मरने के बाद जो बच्चा जन्म लिया है उसको भी उतना ही हक मिलेगा। इसीलिए कुरान में जब अल्लाह ताला ने वरासत का कानून बताया तो अल्लाह ने कहा, आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, कि तुम्हारे बाप में से और तुम्हारी औलाद में से कौन तुमको ज्यादा नफा के एतबार से तुम्हारे करीब है, ये तुम नहीं जानते, ये हमारी बनाई हुई तक़सीम है, इस पे तुम छेड़छाड़ मत करो। इसलिए हाँ, बाप ये कह सकता है अपने बच्चों से कि भाई मैं अल्लाह ताला क्या पकड़ मेरी हो इसलिए मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। आप लोग अपने इस भाई को, अगर ऐसा भी होता है जैसे 5 भाई हैं, एक भाई बहुत मजबूत है माली एतबार से और कुछ भाई कमजोर हैं, तो जो भाई मजबूत है अगर वो अपनी सवाबदी से कि भाई हमें अल्लाह ताला ने पहले ही बहुत कुछ दिया है और हम माँ बाप की उतनी सेवा भी नहीं कर पाए, हमारा छोटा भाई है तो इसको हम बाप की वरासत में ज्यादा दे देंगे, वो आपस में ज्यादा दे देंगे वो चलेगा, लेकिन बाप को जिंदगी में ज्यादा नहीं देना चाहिए वरना अल्लाह का अल्लाहु आलम। जी, अगला सवाल है, कोई दौलत वाला आज अपने बेटी के शादी में दामाद को हद से भी ज्यादा वो दहेज दे रहा है जी, अगला प्रोफेसर है, कोई है, इस कारण दे रहा है जी, उनके कारण गरीब बिगड़ रहे हैं जी, तो क्या दहेज लेना सही है और इसकी जिम्मेदारी कौन बनेगा? देखिए, दहेज लेना गलत है और इसके बहुत सारे बुरे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि समाज में जो अमीर तबका है जब तक वो शुरुआत नहीं करेगा और वो इससे अपने दामन को नहीं बचाएगा, देखिए गरीब और मिडिल क्लास का आदमी तो कभी कभी समाज में जो रस्म बन जाती है बस उसको निभाने में बेचारा वो मर जाता है। जो समाज में चल पड़ा है बस उसको करना है, चाहे खेत बेच के करना है, बैंक से लोन लेके करना है तो करना है। तो जो जिसको अल्लाह ताला ने ताकत दी है और वो फिर भी अवॉइड कर रहा है तो वहां से ये बुराई खत्म होगी, और जो चीज गलत है सो गलत है, गरीब ले दे रहा है तो भी गलत है, अमीर जो ले रहा है दे रहा है वो भी गलत है, और हम ये भी नहीं कह सकते पूरी तरीके से अमीर लोग ही दोषी हैं। पूरे समाज को मिल करके, आपके इसी भारत में आप हरियाणा के गांव की खबर बहुत आई थी, अखबार में वायरल हुई थी, पूरा अहले हदीसों का गांव है, मेवातियों का गांव है, उस गांव के लोगों ने ये अपने यहाँ कानून पास कर लिया कि हम यहाँ कोई जहेज का लेन देन नहीं करेगा, जो करेगा हम बरादरी से उसको बाहर कर देंगे। वहां इस पर अमल हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो आप भी अपने यहाँ बहुत सारी चीजें आप कानून बना सकते हैं ताकि लोग उसका पालन करें। अभी हमारे बनारस में जैसे आपके यहाँ शेरशाबादी